الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصیام کورس میں آپ سب کا استقبال ہے اور ہم اس کورس میں روزہ کے احکام اور مسائل جانتے ہیں۔ آج ہم روزہ کے آداب اور سنتوں کو جانیں گے۔ روزہ کے آداب اور سنتوں میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ سحری کھایا جائے۔ روزے پر طاقت پانے اور دن میں اطاعت کے کام بحسن و خوبی انجام دے سکیں، اس کے لیے اسلام نے مشروع ٹھہرایا ہے کہ ہم سحری کھائیں۔ سحری کھانا روزے کی صحت کے لیے ضروری نہیں، بلکہ یہ پسندیدہ عمل ہے، مستحب عمل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اہل کتاب اور مسلمانوں کے بیچ فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل کتاب اکلۃ السحور، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے بیچ فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے، لہذا سحری ضرور کھانا چاہیے۔ اس سے روزے کی تکمیل ہوتی ہے، روزے میں سہولت پیدا ہوتی ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے۔ البتہ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی پیٹ بھر کر کے کھائے۔ اگر کھانے کی خواہش نہ ہو تو کم سے کم ایک کھجور ہی کھا لے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ کھجور مومن کے لیے کیا بہترین سحری ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ پی لینا بھی کفایت کرے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السحور اکلہ برکہ فلا تدعوہ، کہ سحری کھانے میں برکت ہے لہذا اسے مت چھوڑو۔ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اگرچہ تم میں سے ایک آدمی ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پی لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت اتارتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لہذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ سحری ضرور کھایا کرے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ کھائے یا چند گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پیے، تاکہ سحری کھانے کا اس کو اجر و ثواب حاصل ہو سکے اور عبادت بھی طاقت کے ساتھ کر سکے۔ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ سحری کھانے میں تاخیر کی جائے۔ معجم الطبرانی کی روایت ہے، جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں، افطار میں جلدی کرنا، سحری تاخیر سے کرنا اور نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سحری اور اذان میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ سحری کے خاتمے اور نماز کے بیچ کتنا گیپ تھا، کتنا وقفہ تھا؟ تو انہوں نے کہا 50 آیتیں پڑھنے کی مقدار میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سحری کے وقت نہ جاگ سکا تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے، اگرچہ سحری نہ کھا سکا، کیونکہ سحری کھانا سنت ہے، روزہ رکھنے کے لیے لازم اور ضروری نہیں۔ اگر کوئی آدمی سحری نہ بھی کھا سکا پھر بھی اس دن کا روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ کچھ لوگ دیر رات تک جاگتے ہیں اور سویرے ہی سحری کھا کر سو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو انہوں نے روزہ کا جو وقت ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی روزہ رکھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت سے نماز فجر چھوڑ دی اور اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ٹھہری۔ اگر کوئی آدمی سحری کے لیے بیدار ہوا اور جنابت کی حالت میں ہو، اس کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، یا حائضہ عورت ہے جس کا حیض ختم ہوا ہے طلوع فجر سے پہلے پہلے، تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ ایسے لوگ سحری کھا لیں گے، پھر اذان کے بعد غسل کریں گے
اور پھر روزہ رکھیں گے، اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت اس حالت میں بیدار ہوتے تھے کہ آپ اپنے گھر والوں سے جنوبی ہوتے تھے، یعنی آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، چنانچہ آپ غسل کرتے اور اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ پہلا ادب رہا کہ سحری کیا جائے۔ روزے کے آداب میں سے دوسرا ادب ہے افطار کرنا۔ اسلام کا یہ امتیازی وصف ہے کہ اس نے ایک مقررہ وقت سے مقررہ وقت تک روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو ایک طرف قوت حاصل کرنے کے لیے سحری کھانے کی ترغیب دلائی، تو دوسری طرف سورج ڈوبتے ہی افطار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار جلدی کرتے رہیں گے۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کرنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے، کیونکہ وہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، لہذا سورج ڈوبتے ہی افطار کر لینا چاہیے اور افطار میں جلدی کرنی چاہیے، اسی میں بھلائی ہے، اور یہ اہل اسلام کا شعار ہے، جبکہ اہل کتاب افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ترک کھجور سے افطار کیا جائے، اگر ترک کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے ہی افطار کر سکتے ہیں، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملے تو پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کر لینے کی گنجائش ہے، کیونکہ ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اگر کبھی کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملے، جیسا کہ بسا اوقات سفر میں ہوتا ہے، تو صرف افطار کی نیت کر لینے سے افطار ہو جاتا ہے۔ افطار کرنے سے پہلے خوب دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ البتہ سنن ابن ماجہ کی ایک مرفوع حدیث ہے، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ لا ترد، کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن چونکہ روزے دار جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث لا ترد دعوتهم، کہ تین طرح کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی: امام عادل کی دعا، انصاف پرور حکمراں کی دعا، والصائم حین یفطر، اور روزے دار کی دعا یہاں تک کہ افطار کر لے، اور مظلوم کی دعا یا مظلوم کی بد دعا۔ اور چونکہ افطار کے وقت ایک انسان کے اندر انکساری ہوتی ہے، تذلل کی روح زیادہ پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایسے وقت میں کثرت سے دعا بہرحال کرنی چاہیے۔ اور ایسے لوگ جو ایسے وقت میں خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں اور فضولیات میں لگ جاتے ہیں، لایانی گفتگو میں لگ جاتے ہیں، اور اس اہم وقت کو گنوا بیٹھتے ہیں، ایسا کرنا بالکل ہی بہتر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری مائیں اور بہنیں افطار کے سامان کے انتظام میں اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتی ہیں، ان کے لیے بھی ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ دسترخوان پر وقت سے پہلے بیٹھیں اور اذان تک خوب سے خوب دعائیں کرتے رہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ صرف افطار کے وقت ہی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، بلکہ روزے دار کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے۔ البتہ اس وقت زیادہ دل جمعی سے ایک بندہ دعا کر سکتا ہے، لہٰذا ایسے وقت میں بھی زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ افطار کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں اور کچھ کھائیں پئیں۔ جب کچھ کھا پی لیں تو کہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہوا۔ روزے کے آداب میں سے تیسرا ادب ہے روزے داروں کو افطار کرانا۔ رمضان میں جس طرح روزہ رکھنے کا ثواب ہے، ویسے ہی روزہ رکھنے والوں کو افطار کرانے کا بھی بہت ثواب ہے۔
سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہ جس نے روزے دار کو افطار کرائے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ سوچ کر کے دوسرے کے ہاں افطار کرنے نہیں جاتے کہ ہمارے روزہ کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ یہ جہالت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے کے پاس افطار کرتے ہیں تو آپ کے ثواب میں قطعاً کمی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ کے بھائی کو آپ ہی کے جیسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ویسے ہی روزہ داروں کو بھی افطار کرائیں۔ اگر آپ پہ ایک دن 10 روزے دار کو افطار کراتے ہیں تو آپ کو اپنے روزے کا ثواب ملا، ویسے ہی 10 مزید روزے کا ثواب ملا۔ لہذا کثرت سے افطار کرانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی وسعت دے رکھی ہے تو۔ روزہ کے آداب میں سے ایک ادب ہے تقویٰ کو لازم پکڑنا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد مخصوص وقت سے مخصوص وقت تک صرف کھانے پینے اور شہوت سے اپنے آپ کو روک لینا نہیں، بلکہ روزہ کا مقصد اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ سکے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ لہذا روزے دار کو چاہیے کہ ہمیشہ ہر وقت اپنے روزے کی حفاظت کرے، اطاعت کے کاموں میں لگا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، ہمیشہ اللہ کا ڈر دل میں بسائے رکھے، اللہ کی نگرانی کو اپنے اوپر طاری رکھے، فرائض کی پابندی کرے، حرام کاموں سے بچتا رہے، زبان کو لغویات، فضولیات، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، فحش گوئی سے بچائے، گالی گلوچ سے بال پرہیز کرے، اور اگر کوئی آدمی اس کو برا بھلا کہے تو وہ کہہ دے انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یعنی برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے یا جہنم سے ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرِئٌ صَائِمٌ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی روزے سے ہو تو فحش باتیں نہ کرے اور نہ نادانی کی بات کرے۔ اگر کوئی آدمی اس سے جھگڑا کرتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، بس اپنے روزے کی حفاظت میں لگ جائے اور کہہ دے کہ میں آپ سے نہیں الجھتا، میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ المیہ یہ ہے کہ بعض لوگ کھانا پینا تو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بری باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، دوسروں کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو بیان کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے روزے کو خراب کر لیتے ہیں۔ حالانکہ روزے دار کو چاہیے کہ اپنے روزے کی حفاظت کرے اور زبان کو بھی روزہ رکھوائے، آنکھ کو بھی روزہ رکھوائے، کان کو بھی روزہ رکھوائے، دل کو بھی روزہ رکھوائے، اور پیٹ کو تو اس نے روزہ رکھوایا ہی ہے۔ حقیقی معنوں میں اللہ والے روزے کی حالت میں اپنے روزے کی حفاظت کرتے تھے، مسجدوں میں بیٹھتے اور کہتے کہ اس کے ذریعہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور غیبت وغیرہ سے بچتے ہیں۔ آخر ہم بحالت روزہ جائز چیزوں سے بچتے ہیں تو حرام چیزوں کا ارتکاب کیوں کریں؟ جب جائز چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے تو ناجائز چیزوں کا ارتکاب کر کے ہم روزے کو خراب کیوں کریں؟ لہذا ہمیں روزے کو خراب کر دینے والی ہر چیز سے بچنا چاہیے۔ روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ روزے کے دنوں میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ روزے دار کے لیے یہ مسنون ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، ذکر کا اہتمام کرے اور زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات بھی کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل امین آپ سے ملتے تھے۔ جبریل امین آپ سے رمضان کی ہر رات ملتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ جب جبریل امین آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ احکام اور مسائل رہے روزہ کے حوالے سے کہ روزہ میں مسنون اعمال کیا کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کو شرعی طریقے سے برتنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔